السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ بہت سی خبریں۔ پیٹرول 5 روپے مہنگا ہو گیا، اس سے مہنگائی کی ایک اور لہر آئے گی۔ پیٹرول کی قیمتوں پہ ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کیا کہتے تھے جب قیمتیں بڑھتی تھیں، وہ آپ خود سن لیں۔ عمران خان صاحب سے بڑا اس حکومت کی اپوزیشن نہیں ہے، کسی اپوزیشن کی ضرورت نہیں۔ جب خان صاحب خود موجود ہوں اور خود بتائیں کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ آپ پٹرول ڈالتے ہیں اپنے موٹر سائیکل پہ 50% ٹیکس کٹتا ہے، آپ کی جیب سے جاتا ہے۔ پٹرول پہ کتنا ٹیکس لگتا ہے؟ 1 لیٹر پہ 35%۔ ڈیزل پہ کتنا 1 لیٹر پہ ٹیکس لگتا ہے؟ 50% ٹیکس۔ لوگ غریب ہوتے جاتے ہیں۔ ہم یہ بجلی اور گیس اور ڈیزل یہ مہنگے نہیں کریں گے، کیونکہ یہ عام آدمی نیچے چلا جاتا ہے۔ کسانوں، جب ٹیوب ویل میں آپ جنریٹر میں 1 لیٹر مولانا فضل الرحمان کے اوپر 100% ٹیکس لگتا ہے۔ ڈیزل وہ چیز ہے جس سے ساری چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، اور اگر یہ ڈیزل نیچے لے آئیں جس کی قیمت اس وقت 38 روپے ہونی چاہیے، آپ سوچیں کہ اس وقت کتنا ہر چیز نیچے آئے گی۔ باقی ملکوں نے 70% کم کی ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت، ہمیں صرف 35% کم کی گئی۔ یہاں باقی پیسہ کھا گئے آپ۔ باقی پیسہ کھا گئے، خان صاحب کا یہی ایک بہت بڑی کلیم ہوتی تھی اس وقت۔ دوسری طرف ڈالر 170 ٹچ کر کے آج تقریباً 1 روپیہ گرا بھی ہے۔ اس پر بھی اپوزیشن کی ضرورت نہیں، اپوزیشن تو ہم نے خام خواہ بلا لیا آج کے پروگرام میں۔ عمران خان صاحب خود ہی جب ڈالر مہنگا ہوتا تو کیا یا روپیہ گرتا تھا، روپیہ ڈیویلیو کرتے تھے تو کیا کہتے تھے، ذرا وہ بھی سن لیں۔ جب یہ دونوں آئے تھے زرداری اور نواز شریف، $1 60 روپے کا تھا، آج $1 125 روپے کا ہوا۔ روپیہ گرتا ہے، اب سارے غریب ہو جاتے ہیں۔ روپیہ 10 سال پہلے 60 روپے ڈالر تھا، آج 125 روپے ڈالر ہے۔ مارکیٹ میں روپیہ 130 روپے پہ ڈالر پہ پہنچ گیا۔ 20 روپے گرنے میں اب سب پہ اس قوم کے اوپر 1000 ارب روپے کے مزید قرضے چڑھ گئے۔ روپیہ جون 2013 میں $1 100 روپے کا آتا تھا، آج 2018 میں $1 125 روپے کا پہنچ گیا۔ قوم غریب ہو گئی ہے۔ 100 سے 125 کا پہنچا 5 سال میں، تو خان صاحب نے بہت تنقید کی۔ جب یہ آئے تھے 2018 میں تو 125 کا ڈالر مان لیں تھا، تب ڈالر 50 روپے بڑھ کے تقریباً 45 روپے 170 کے قریب پہنچ چکا ہے۔ ابھی اوپر جاتا ہے، نیچے آتا ہے، کیوں اس طرح کی اتار چڑھاؤ ہے اس کا؟ ہمارے ساتھ کمل شاہ زیب صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب آپ کا بھی شکریہ، بھٹی صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ مظہر عباس صاحب سے بھی بات کریں گے اس ایشو پہ، تھوڑا سا پولیٹیکل بھی دیکھیں گے۔ کل یوم جمہوریت بھی تھا، لیکن آج نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ دوسری طرف ایک اور بڑا ایشو جو بننے جا رہا ہے، چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن کا، اس کے اوپر لاء منسٹر نے کامران خان صاحب کے شو میں کچھ فرمایا تھا، ذرا وہ بھی سننا۔ 8 اکتوبر کو جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے۔ کیا اب حکومت اور وزیر اعظم قائد حزب اختلاف کے ساتھ اس سلسلے میں بات چیت شروع کر دیں؟ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اگر تو حکومت کے حلقوں میں یہ ڈسکشن ضرور ہے، وہ نیچرلی اپوزیشن فریڈم آف ایکسپریشن ہے، وہ بات کر بھی سکتی ہے، کرتی بھی ہے۔ بہت جلد ایک لاہ عمل اختیار کیا جائے گا کہ کیا کرنا ہے، ان کو کرنا ہے، کسی اور کو کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ آپشنز سارے موجود ہیں گورنمنٹ کے پاس، لیکن آبویسلی یہ بھی ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں کیونکہ ان کی پرفارمنس بڑی اچھی ہے اور اپرائٹ آدمی ہے۔ بڑے اچھے کینڈیڈیٹ ہیں جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب، کیونکہ اپرائٹ ہیں، آنیسٹ ہے، اور ان کی پرفارمنس بڑی اچھی ہے۔ ہاں اچھی پرفارمنس، انہوں کو پوچھو کیسی پرفارمنس ہے، میرے کو کیوں پوچھتے ہو؟ یہ عمران خان صاحب جو کہتے تھے ڈالر اور پیٹرول کا کہ 38 روپے پہ ڈیزل ہونا چاہیے، وہ اپوزیشن کی باتیں تھی، میرا خیال حکومت میں میٹر نہیں کرتی نا یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ کاشف صاحب، آپ نے بڑی اچھی باتیں سنوائی ہیں۔ میں بیچ کی ریالٹیز جو گیپ رہ گئے ہیں وہ فل کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ دیکھیں، وہ اس وقت کی باتیں بالکل ٹھیک تھیں اور اب والی بھی ٹھیک ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت اپوزیشن میں تھے، آج حکومت میں، وہ بھی تھا، لیکن اس میں ریالٹی میں بتا دیتی ہوں کہ مجھے ریالٹی سے بڑی کیا ریالٹی ہوگی اس ملک میں؟ جو اپوزیشن میں ہوتا ہے حکومت کو گالی نکالتا ہے، جب حکومت میں آتے ہیں اپنے ایکشنز کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ دیٹس واٹ ہیپنس۔ نہیں، میں ان کے اور اپنے دونوں کے جو ریزن ہے نا، ایکچوئل ریشنل، وہ بتاؤں گی۔ جسٹیفائی کرنے کی جو بات ہے وہ میں عوام پہ چھوڑ دیتی ہوں۔ $28 فی بیرل اگر مارکیٹ میں آئل کی پرائس ہو اور پاکستان میں آپ اس پہ 35% لیوی ٹیکس لے رہے ہوں، 35
बिलियन जो रुपीज़ हैं उसमें आपकी हुकूमत बचा रही हो, शोर मचाना बनता है या नहीं बनता? जब मार्केट में इस वक्त 72 बैरल डॉलर पर बैरल जो है वो प्राइस चल रही हो, डॉलर की कीमत क्यों बढ़ी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। और आपकी हुकूमत ने 10 रुपए से लेवी टैक्स कम करके 5 पे कर दिया हो, 17% का जो टैक्स लगता है उससे कम करके उसको 10% पे ले आए, ताकि जो एक्स्ट्रा बोझ आ रहा है, क्योंकि हम बाहर से खरीद रहे हैं ऑयल, वो कम करे। हुकूमत उसमें से पैसे नहीं कमा रही, हुकूमत कोशिश कर रही है कि और सब्सिडी दे और उसको कम करे। और सब्सिडी का भी बता दूं, क्योंकि हुकूमत की कोई इनकम नहीं होती, हुकूमत की कोई फैक्ट्रियां नहीं होती, सब्सिडी का मतलब यही है कि वो भी टैक्स पेयर की मनी ही होती है, तो इसलिए। और 60% हम ऑयल बेस्ड तो आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि 2.5% तकरीबन बढ़ गई है 28 के मुकाबले में डॉलर और ये पेट्रोल की कीमत पर बैरल इंटरनेशनल मार्केट में, इसलिए आपने महंगा कर दिया। 2 महीनों में 42% के चेंजेस आए। मैंने 10 साल की निकाली रिपोर्ट, तो अगर वो गूगल कर लें अभी आपको पता लग जाएगा 42% चेंजेस। मेरी बहन ने बड़े खूबसूरत बड़ा लॉजिकल दिया है। क्या ये पीटीआई को उस वक्त नहीं पता था जब नवाज शरीफ इक्तदार में? भाई भाई आपने ये कहा कि तारीखी तौर पे महंगा हुआ क्योंकि पीपल्स पार्टी के दौर में $145 पर बैरल पे पेट्रोल गया। 145 उस जंग शुरू हो गई थी ना जो इंटरनेशनल $145 फी बैरल का मतलब ये था कि उन्होंने फिर भी 115-20 रुपए के ऊपर। मेरे पेरेंट्स ने, आपके पेरेंट्स ने भी ये पेंडेमिक नहीं देखा था, ना इस तरह की डिस्ट्रप्शंस देखी थी। पूरे 150 साल 100 साल के बाद का तो आपको फायदा उठाना चाहिए था। नहीं, अगर आप हेज करते ऑयल को तो आज आपको पेट्रोल सस्ता मिल रहा होता। अगर 1 महीना होता, देखिए कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में डिस्ट्रप्शंस आ रही हैं, डिमांड सप्लाई की डिस्ट्रप्शंस है। इस फॉर्मूले को पाकिस्तान में इसी हुकूमत ने मिनिमाइज किया है, ये पीडीएल भी बढ़ाई इसी हुकूमत ने मिनिमाइज किया, इसी हुकूमत ने वल्नरेबिलिटी कम की है, इसी हुकूमत ने जो सोशल नेट है वो बढ़ाया है। नहीं, आप अच्छी बातों पर एक्नॉलेज करें ना। डायरेक्ट सब्सिडी से बेहतर है कि जो गरीब है, जो इस वक्त वल्नरेबल है, उसकी जेब में 12,000 जाए और उसको 3 टाइम्स हमने बढ़ा दिया। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि ये जो इतना खूबसूरत सा लॉजिक इन्होंने दिया है, जिस पर मैं जो मैं कुर्बान जेन्युइन भी मैं कह देता हूँ, कुर्बान आपने लॉजिकल दिए, ये क्या उस वक्त नहीं पता था जब का एब्सोल्युटली शेमफुल हाउ द गवर्नमेंट हैज ड्रॉप्ड ए पेट्रोल बम ऑन द पुअर नेशन? इमरान खान बिल्कुल ठीक कहा था। और इंस्टेड ऑफ जब आप सस्ता लें और महंगा बेचें तो वो बम होता है, जब आप महंगा लें और यहाँ सस्ता करने की कोशिश करें इंटरनेशनली तो फर्क होता है। तैयारी करके आया सुनते लोग। फर्क होता है। अच्छा, हाँ, यही तो मैं कह रहा हूं। फर्क होता है। मैं भी तैयारी करके सुन रहे हैं ना, अपनी तैयारी मेरे भरा ने भी तैयारी की थी तो मैं भी की थी। अच्छा, ये छोड़ दें, पेट्रोल मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा, ये भी छोड़ दें। पेट्रोल रीजन में आपकी कीमतें सबसे कम है, ये भी छोड़ दें। पेट्रोल छोड़ दें, ये तो रियलिटीज है। मैं कह रहा हूँ ये रियलिटीज है, ये छोड़ दें, ये आपको जस्टिफाई आपकी बात ही देखें अब नहीं, अब फवाद चौधरी आर्गुमेंट आ रहा है कि पाकिस्तान में तेल की कीमतें अब भी रीजन में सबसे अच्छा, अगर ग्रोथ रेट आपका रीजन में बेहतर हो जाए, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा हो, एक्सपोर्ट्स बेहतर हो, आपके रीजन में आपका जो कंपेटिटर है वो -7.3 ग्रोथ रेट पे आप छोड़ के चले जाएं और आप उनसे प्राइस कम रखें तो क्रेडिट को बनता है। एक बात बताइएगा, आपने किस फिगर्स के बुनियाद पर गंदम बाहर भेजी? पेट्रोल छोड़ दें, नहीं अभी किस फिगर कोई एक चीज आपकी दौर में सस्ती हुई हो? गंदम बाहर भेजी, गंदम मंगवा रही, चीनी बाहर भेजी, चीनी मंगवा रहे हैं। एलएनजी में आपके अपने एडिटर जनरल ने जो आपकी नालायकियां और नाहलियां बताई हैं अपनी रिपोर्ट में, उसका एडिटर जनरल को छोड़ दिया करें, वो अक्सर पैरे। अच्छा, इसके अलावा सब्जियां, मेरे पास सुने, मेरे पास एक बड़ा अच्छा डायलॉग है। आपने कहा ना आपने क्या सस्ता किया, डायलॉग अच्छा है वैसे। मैं इस सिचुएशन के लिए नहीं, बहुत सस्ती हो गई है। मैंने कहा इसका मौजूदा सिचुएशन से कोई ताल्लुक नहीं है, डायलॉग ज़हन में आया। सारा हद हो गई है किस कहीं कराची में मजहर अब्बास साहब बैठे हुए हैं, मजहर अब्बास साहब बैठे हुए हैं, उनसे पूछें कब्रों के रेट क्या हो गए? महंगे हो गया मरना भी, दवाइयां महंगी हो गई हैं, आटा महंगा हो गया। एक कभी सुना था? देखिए, इन्फ्लेशन अमूमन तीसरे साल में हर हुकूमत की, क्योंकि वो एवरेज बनती है तो नीचे आ जाती है, आपकी इन्फ्लेशन ही ऊपर जा रही है। 17% से 10 पे आई है। फूड प्राइसेस 8 से फिर 10 पे चली गई है। ये इसको भी देखे ना, नीचे आई थी 8 से 4 पे। इस वक्त पूरी दुनिया में फूड प्राइस ज्यादा है। आपकी पल्सेस जो इंपोर्ट करते रहे आप 89%। अच्छा, मुझे बताइए मैं कब बिल चलाऊं? मैं बिल कब चलाऊं? बम्पर क्रॉप्स के बाद पाकिस्तानी है ना। बम्पर क्रॉप्स के बाद भी डिफरेंस ये है कि आपकी पॉपुलेशन बढ़ी, लेकिन अब आप कहेंगे हम मेरा जिम्मेदार बैकग्राउंड। मुझे बताइए मैं सिविल नाफरमानी कब शुरू करूं, कब बिल चलाऊं, या मैं कब घबराऊं? शुरू करें, लेकिन भाई मैंने करनी, मेरे इमरान खान ने कहा है
میری عرض سن لو نا جی. میرے قائد نے مجھے کنٹینر پہ نہیں سننی کیونکہ آپ نہیں سنتی. اچھا کب میں وہ بتائیں کہ پوری دنیا میں کب سول نافرمانی شروع کروں؟ پر ایکڑ ییلڈ بڑی ہماری ڈراپ کی تھی. پاپولیشن تو ہماری بڑھ رہی ہے, 10 سالوں میں آپ کی پر ایکڑ ییلڈ کیوں ڈراپ کی؟ گندم ڈراپ کری ہے, باقی چیزیں ڈراپ کری ہے. پاپولیشن پچھلے 3 سال میں لوگ خوش ہوئے تو بڑھنی شروع ہوئی ہے. اس سے پہلے بھی پاپولیشن ایسی تھی. پچھلے 2 سال تو پینڈیمک کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی, لیکن آپ کی ایوریج ییلڈ نیچے آئی ہے. لیٹس ناٹ گو دیر. ابھی I am talking about the facts. کہ پینڈیمک کی وجہ سے پاپولیشن بڑھ گئی. This is the fact. آپ کی ایکسپورٹس ٹو جی ڈی پی سب سے لوسٹ تھی اس ریجن میں. اس ریجن میں لوسٹ تھی. میاں صاحب جب حکمران تھے تو $19 بلین پہ آ گئے. زیادہ پیدا زیادہ ہونے شروع ہو گئے. میں یہ فکرہ نہیں کہہ رہا, طارق فضل صاحب نے ایک فکرہ بولا ہے ایک پروگرام میں کہ یہ مطمئن نالائق ہے. یہ آگے ان کو جواب بہت اچھا ہے, بتانا نہیں چاہ رہی, غیر پارلیمانی ہو جائے گا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ لیکن آپ کو اپنے اوپر نا تھوڑی ہوتی ہے کہ یار مجھے اس فیلڈ فخر ہوتا ہے, لائق ہونے میں فخر, گھبراہٹ ہوتی ہے کہ یار مجھے اس فیلڈ میں نہیں کچھ آ رہا, میں کسی کی مدد لے لوں, میں کوئی ٹیم اچھی بنا لوں. ایک ہوتا ہے مطمئن نہ لائق. فارن منسٹر, فائنانس منسٹر ناؤ از اے گڈ فائنانس منسٹر. لیٹس بی آنسٹ, وہ ایک ٹرم ہے جیسے ہم نے لوگوں کو یہ تھوڑی کہا کہ دال چھوڑ کے چکن کھانا شروع کر دو, اور وہ بھی نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو. آپ نے کہا تھا 2 روٹیاں نہیں 1 روٹی کھاؤ. تو وہ تو آسٹیرٹی ہے. ہم نے پرائمری سرپلس کیا ہے اپنے, ہم نے پورے خرچے خود پورے کرنے شروع. ٹانگ میری جو ہے نا, ٹانگ میری اوپر ہے. وہ اصل واقعہ یہ ہوا کہ 2 پہلوان کشتی کر رہے تھے, ایک نے دوسرے کو گرا لیا, جب گر گیا تو دوسرے نے اوپر سے اسے قابو کر لیا, جیسے کشتیاں ہوتی ہیں. تو جو نیچے پہلوان گرا ہوا تھا چاروں شانے چت, اس نے گھما کے ٹانگ اوپر رکھ لیا, کہتا ہے بے شک میں چاروں شانے چت اوپر, ٹانگ میری اوپر ہے. اب یہ بڑے میاں صاحب تھے کہ چھوٹے والے گفتگو کا جو معیار آپ نے سیٹ کیا ہے, لیٹس گیو ایوری بڈی ا چانس ٹو اسپیک. ٹھیک, لیکن وہ ایک بات بتائیں, 1% جو ان کے ممبران, لیکن ایک بات بتائیں سر, کسی نے کوئی بات کی ہوگا یار یہ زیادتی ہوئی ہے, لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے, بجلی کے بل کہاں چلے. لیکن ایک سیکنڈ, ایک آرگومنٹ, میری بات سنیں. میں زمیندارہ بیک گراؤنڈ کی بات کی ہے, میں آپ کو بتا دوں. اب میں آتا ہوں نا, میرا سوال بھی سنیں. ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ. فارمر کو مل رہی ہے وہ جنس مارکیٹ میں 200 روپے کی مل رہی ہے. میرے ایک آرگومنٹ ہے سر, کون کما رہا ہے؟ میرا ایک آرگومنٹ ہے بھائی, ہمارے ملک میں انفارچونیٹ ریالٹی یہ بھی ہماری جمہوریت کی ہے کہ اپوزیشن نے 5 روپے کے اوپر صرف کرٹیسائز ہی کرنا ہے. پچھلے دنوں مریم نواز صاحب انہوں نے کچھ گروی رکھا, کوئی موٹر وے تو انہوں نے کہا جناب ملک گروی رکھ دیا, اجازت نہیں دیں گے. رات کو مفتاح اسماعیل صاحب بیٹھ کے کہتے سر وہ ہم نے بھی کیا تھا, یہ ہوتا ہے, اس کو کرنا کیا. دیر از اے, اگر آپ کے دور میں پیٹرول 70 روپے پہ جائے گا, $70 $72 پر بیرل پہ, کیا پیٹرول مہنگا ہوگا آپ کے خیال میں؟ کیا اس وقت آپ پیٹرول کو 90 روپے بھی رکھیں گے؟ آپ کو خیال ہے کہ اس کو ریئلسٹک بات کیجیے گا؟ دیکھیں اب ایسا ریئلسٹک بات یہ ہے کہ پیٹرول جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں مہنگا ہوتا ہے, گورنمنٹ کوشش کرتی ہے کہ جتنا بوجھ وہ سسٹین کر سکے وہ خود سسٹین کرے. آپ جیسے سبسڈی خود کیا سسٹین ہوتا ہے؟ نہیں میری یار سنو, واٹ از خود سسٹین؟ جیب سے جانے, چاہے اس جیب سے جائیں چاہے اس جیب سے جائیں. دیکھیں آپ نے بجلی کا بوجھ, آپ نے اپنی بجلی کا بوجھ یا گیس کا بوجھ لوگوں پر نہیں ڈالا, وہ سرکولر ڈیٹا نہیں. تو ڈالر جو میں نے آرٹیفیشل رکھا, وہ لوگوں نہیں دینے کہ آپ نے تو نہیں دینا. ڈالر سو کر رکھ کے $24 بلین پھینک دیے, آپ تو بہت اس کا نقصان ہوا. نیک لوگوں کی حکومت کا ہم تو مقابلہ نہیں کر سکتے نا, بیچتی ہیں الحمدللہ جی, اس لیے اللہ مدد کرتا ہے. کیا میں دوبارہ سنا؟ نہیں سر ریپیٹ ہو جائے گا, آگے چل. اچھا گزارش آئی ایم سیئنگ ریئلسٹک پالیٹکس ہوتی ہے یا یہاں پر یہی ٹرینڈز ہیں؟ گورنمنٹ کوشش کرتی ہے کہ اس کو کتنا سسٹین خود کر سکتی ہے, کتنا عوام کو ریلیف دے سکتی ہے. ٹھیک ہے. ابھی کی جو آج کی کہانی, یہ جو پیٹرول کی قیمت 5 روپے پر لیٹر مہنگی ہوئی ہے, اس کے بارے میں آپ اس بات کو سرٹیفائی کریں کہ اوگرا نے جو ریکمنڈیشن دی وہ دی 1 روپے پر لیٹر مہنگائی کی. کل سے یہ خبریں میں پورے چینلز پہ دیکھ رہا ہوں, 10 روپے, حکومت نے 17 پیسے جناب اپنا 5 10 روپے میں پیٹرول کی 1 روپے کی سمری تھی, آپ نے ڈیزل 10 روپے 10.17%, 17 روپے کی تھی پیٹرول کی اور 10 روپے اور کچھ اور پیسے ڈیزل کی تھی. مسپرنٹ میں انہوں نے 1 روپیہ چلا دیا, 1 روپے کی نہیں تھی. 1 روپے تو سستا کیا تھا ابھی کچھ دن پہلے. باقی بات یہ ہے کہ جتنی باتیں آپ نے عمران خان صاحب کی سنائی ہیں اور بھٹی صاحب نے شروع کی تھی, اور یہ بھی پی ٹی آئی ریجیکٹس دی لیٹسٹ فیول پرائس ہائیکس. ہم اس کو ڈسون نہیں کر رہے, کنٹری وائڈ پروٹیسٹ ایز ویل ان دی اسمبلی. ہم اس کو بالکل ڈسون نہیں کر رہے, یہ اس وقت کی ریالٹیز ہے. اپنی کیتی گل کو کون ڈسون کر سکتا ہے؟ میں نہ کوئی ایک سوال کر رہی ہوں, انہیں بڑے بڑے سائنسدان صاحب ڈار دے نال, اس نے کہا وہ حکومت جس کی منظر کشی عمران خان $19 نے اپوزیشن دور میں کی تھی, انہوں نے کہا بدترین حکومت کون سی ہے, اس نے کہا عمران خان کی موجودہ حکومت. جو ریالٹی میں سامنے آئی. کاشف صاحب ایک جملہ سن لیں, $60 بلین کی امپورٹس
19 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट, इतने बड़े बड़े साइंसदान क्यों नहीं सुनता? आपकी हट्टी लगा के बैठे हो वो। लेकिन देखिए ये सारा कुछ आदमी की बात करें जो प्रॉब्लम ये है सर, एक सेकंड मजहर साहब, ये देखिए आज 4 वर्सेस 1 है, बट मुझे फिर अब टाइम मिलना चाहिए। मजहर साहब ने तो अभी कुछ कहा नहीं, आपने पहले उनको अपने खिलाफ कर लिया। मजहर साहब अब आपने हमारा साथ देना है, अब आपके ऊपर प्रेशर आ गया मजहर साहब। आवाम का साथ देना है। मजहर साहब प्रॉब्लम ये है, दो रियलिटीज है हमारे मुल्क में। सच जो होता है ना, जिसको रियलिटी कहते हैं, वो उससे बहुत दूर होता है जो परसेप्शन बनती है पाकिस्तान में किसी भी चीज के ऊपर हो, चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे वो डेमोक्रेटिक है, किसी भी चीज के ऊपर परसेप्शन बनाना ऑपोजिशन का काम है। और जाहिर है आई डोंट ब्लेम देम, ये सीखा उन्होंने पिछले 5 साल से, सीखा तो उन्होंने बहुत पुराना था, लेकिन जो पिछले 5 साल में हुआ वही रिपीट होगा। आखिर कब तक ये चलेगा? क्योंकि कल जमहूरियत का आलमी दिन भी था। रियलिटी चेक्स, सच, ऑनेस्टी, ये कब आएगा? ये आएगा कि नहीं आएगा आपके ख्याल में? कि इसी तरह बस जो हुकूमत में होगा उसको गाली पड़ेगी, जो अपोजिशन में होगा वो गाली देने वाला होगा? शुक्रिया काशिफ। देखिए कल जमहूरियत का आलमी दिन तक किसी एक जमात ने यह अहद नहीं किया कि हम अपनी पार्टी में जमहूरियत लाएंगे। दूसरी बात ये कि सच बोलेंगे, जो इमरान खान हो, चाहे मियाँ साहब हो, चाहे पीपल्स पार्टी की बिलावल हो, प्रॉब्लम यह है कि जब ये अपोजिशन में होते हैं, और माजी में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद थी, तो इन सब से जब ये अपोजिशन में बातें करते थे तो मैं एक ही बात कहता था कि जब गवर्नमेंट में आइएगा तो ऐसे ही रहिएगा। आज ये लोग जो गवर्नमेंट में हैं, आगे से क्या कहते थे? फिक्र ना करो। हाँ, वो यही कहते थे। और जो गवर्नमेंट में हैं आज जो बातें ये कर रहे हैं, ये मुझे यकीन दिला दें कि जब वो अपोजिशन में होंगे तो ऐसी ही बातें करेंगे, और जो अपोजिशन वाले हुकूमत में होंगे वो भी ऐसे ही होंगे, ऐसे ही होंगे। ये प्रॉब्लम काशिफ ये है कि देखिए पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ना प्रॉब्लम नहीं है, बढ़ती हैं, जाहिर एक है, इसमें आप रोक नहीं सकते, लेकिन गवर्नेंस का प्रॉब्लम कहाँ आता है? उसके साथ ही रिलेटेड चीजें क्यों कीमतों में अचानक इजाफा हो जाता है? बगैर कोई गवर्नमेंट के, बगैर कोई एडमिनिस्ट्रेशन के यकायक चीजें बढ़ जाती हैं जिनका कोई ताल्लुक भी उससे नहीं होता। ये जो चीज है ये होती है बैड गवर्नेंस, कि आप लोग सिर्फ पेट्रोल से मुतासिर नहीं होते, लोग मुतासिर होते हैं कि वो जब बस में ट्रैवल कर रहा होता है वो बढ़ा देता है कीमत, जो दुकान पे जिसका कोई ताल्लुक नहीं है वो बढ़ा देता है कीमतें। नहीं, लेकिन सर ताल्लुक तो है ना, ये तो लिंकेजेस तो डायरेक्ट हैं कि आपका रॉ मटेरियल, फॉर एग्जांपल कोई सब्जी बेचने वाला, उसको जो भी सामान मार्केट से आएगा उस तक जब तक पहुंचेगा, ये पेट्रोल हाइक तो इमरान खान साहब के मैं आपको दोबारा सुना देता हूं, आप कहें डीजल से कीमतें क्यों चढ़ जाती हैं? क्योंकि आम आदमी इफेक्ट होता है डीजल प्राइसेस से। वो जिस ट्रांसपोर्ट में बैठता है वो डीजल है, जिस चीज पर चीजें लाई जाती हैं वो डीजल, लार्जली ट्रक्स डीजल के ऊपर चलते हैं, वो कॉस्ट में पेट्रोल की हाइक ऐड करते हैं, वो कॉस्ट चलते चलते फिर एंड यूजर पे आती है। हमने वैसे तोड़ निकाल लिया, ज़राअत डीजल है, उसको मार्केट तक पहुंचाना डीजल है, वहां से आखिर तक लाना डीजल है, एवरीथिंग इज डीजल या फिर फ्यूल। काशिफ लेकिन अगर बसेस, अगर ट्रांसपोर्ट की प्राइस बढ़ती है तो खुद तो वो नहीं बढ़ा सकता, गवर्नमेंट वो करती है। उसके साथ ही देखिए महंगाई, हमेशा ये जो 70 में कहा जाता था कि हम 70 की सतह पे ले आएंगे, ये अनरियलिस्टिक है। महंगाई होती है, बढ़ती हैं कीमतें, इन्फ्लेशन का मसला होता है, लेकिन साथ में आप लोगों का जिंदगी भी ऊपर लेकर आते हैं, उनकी कीमत, आप तनख्वाहों में फिर उसी लिहाज से इजाफा करें। साल में आप एक मरतबा इजाफा करते हैं तनख्वाहों में 20%, 10%, 15%, और महंगाई आप 100% कर देते हैं। या तो फिर रियलिस्टिकली आप हर 6 महीने बाद फिर लोगों की जो रिव्यू करें हिज कॉस्ट ऑफ लिविंग वर्सेस व्हाट ही अर्न्स, कितने बनाता है, कितनी उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग है, इसको इसके अंदर पैरिटी होनी चाहिए या करीब तरीन होना चाहिए इसको, आप ये कह रहे हैं? मैं बिल्कुल एग्जैक्टली देखिए ना, आप फिर मुझे अगर मेरी 15% तनख्वाह बढ़ी है और 100% कीमतें बढ़ गई हैं एक साल में, तो मेरे लिए 15% तो कोई मैटर नहीं करता, फिर आप उसी लिहाज से तनख्वाहें भी बढ़ाएं ना। कमल साहबा से बात हो रही थी प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि जो वर्किंग मिडिल क्लास है, स्पेशली जो तहरीक इंसाफ का प्राइमरी वोट बैंक था, और ये कंटोनमेंट इलेक्शंस ने साबित भी किया है। मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आते जरा थोड़ी सी और भी गुफ्तगू करनी। उसने ये साबित भी किया जो वोट बैंक था प्राइमरी, जिसको जो इनकी वर्किंग मिडिल क्लास थी, वो इनसे मुतनफर इसलिए हो रही है क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है, उसकी आमदन में इतना खातिर खा इजाफा नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो लोग जो तहरीक इंसाफ की बुनियाद, जो जिन लोगों ने 30 अक्टूबर का
وہ جلسہ اٹینڈ کیا پرائمریلی لارجلی، جس کے بارے میں کہتے ہیں لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ آ رہے تھے، وہ پڑھے لکھے بینکرز، وہ پروفیشنلز، وہ لوگ آہستہ آہستہ اب ان سے متنفر ہوتے جا رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ شاید یہ جو بات ہو رہی تھی کہ ڈسپیرٹی آنی شروع ہو گئی، بڑھ گئی، کہ مہنگائی تو ہو گئی لیکن ان کی بائنگ پاور اس طریقے سے بڑھی نہیں. ایک بریک کے بعد مزید اس پر بھی گفتگو کریں گے. ڈالر اور یہ جو اکانومی کا خراب ہونا کہ کہا جا رہا تھا کہ بجٹ کے بعد بہتر ہو جائے گا کام. دوسری طرف کیا جو ہمارے چیئرمین نیب ہیں ان کے بارے میں کیا ہوگا یہ بھی، اور فارن منسٹر نے ایک بیان دیا اس پر بھی گفتگو کریں گے کہ کنڈیشنل معافی ٹی ٹی پی کے لیے. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن کا اشارہ گورنمنٹ کی طرف سے آیا ہے. اپوزیشن سے میں شروع کرتا ہوں. چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن مانیں گے آپ لوگ؟ اگر کی تو جا سکتی ہے آرڈیننس کے ذریعے. دیکھیں یہ قبل از وقت ہے، میں سمجھتا ہوں جی قبل از وقت کیا وہ کہتے ہیں آپشن ٹیبل پہ وزیر قانون نے کہا. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ قابل آدمی ہے، اپرائٹ آدمی ہے اور انہوں نے کام بڑا اچھا کیا. نیب کی کارکردگی کے اوپر سوالیہ نشان موجود ہے اور اس میں گورنمنٹ چاہے بھلا عمران خان صاحب ہر دفعہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں دیکھیں آپ کے ادوار میں اتنا اس نے ریکور کیا، ہماری دفعہ دیکھو یہ نمبر نکالیں جی ذرا کہ کتنا ریکوری کیا ہے. نہیں عمران خان صاحب کتنے گنا بڑھ گئی تقریر کا جو دھنیا اس وقت نکل رہا ہے جو انہوں نے اپوزیشن دور میں کی اور فیکٹس کی بات کریں. فیکٹس کی بات کر فیکٹ یہ ہے کہ اگر زیادہ ریکوری ہوئی ہے تو کام ہو رہا ہے. اپوزیشن کے وقت میں تقاریر میں اور جو آج فیکٹس عملی طور پہ سامنے آ رہے ہیں وہ پوری اپنا پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے. اور نیب کو جو نہیں مانیں گے آپ، بارہا مرتبہ یہ کہا گیا جناب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے گورنمنٹ کی طرف سے ہونا چاہیے، لیکن اعلان پہلے ہونا چاہیے لیکن اعلان وزراء کرتے رہے. آپ کہتے ہیں نیب کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، یہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. اس کے خلاف کارروائی نہیں. یہ رول ہے آپ لوگوں کا جی. مسئلہ آپ کہتے ہیں نیب کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، یہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو انڈیپینڈنٹ. میں مظہر صاحب سے پہلے پوچھ لوں، اس کے بعد میں آتا ہوں آپ کے پاس اسٹوڈیو میں بحث آئے گی. یہ اگلا بیٹل گراؤنڈ بننے والا ہے چیئرمین نیب کا مظہر صاحب آپ کے خیال میں؟ جی میرا خیال ہے بننے والا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو میرا خیال ہے عمران خان کے وہ کلپ بھی نکال لیں جب وہ کہتے تھے کہ میں ایکسٹینشن کے خلاف ہوں، ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے. یعنی یہ جنرلی بات کہتے تھے کہ نہیں اب آنے چاہیے، افسران آتے ہیں اور ایکسٹینشن اگر ہوتی ہے تو پھر نیچے آنے والے افسران کی حق تلفی ہوتی ہے. میرا خیال ہے نیب میں اور بھی بہت سے اچھے لوگ ہیں، ادروائز بھی آپ لا سکتے ہیں. کیوں آپ ہو سکتا ہے کہ جو اگلا ہے وہ اس سے زیادہ بہتر پرفارم کرے، تو کیوں آپ انسسٹ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے یہ جنرلی غلط بات ہے کہ آپ ان نیسیسری ایکسٹینشن کریں، کیونکہ بہرحال وہ ڈپرائیو ہوتا ہے کہیں نہ کہیں. کوئی نہ کوئی نیچے والے افسر جو آگے دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو وہ ہوتا ہے نیب کے اس پہ نہیں دیکھیں، آپ دوسرے اس میں دیکھیں. پرابلم کہاں آ رہی ہے کاشف؟ پرابلم یہ آ رہی ہے الیکشن کمیشن اٹھا لیں. یعنی 18ویں ترمیم کے بعد گورنمنٹ اور اپوزیشن مل کے الیکشن کمیشن بناتی ہے اور پھر دونوں ہی اس پہ عدم اعتماد کر دیتے ہیں. اسی طرح چیئرمین نیب اٹھا لیں، آپ مل کر بناتے ہیں چیئرمین نیب، پھر اسی کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو یا تو جو پارلیمنٹیرینز ہیں فلاز ان میں ہیں کہ یہ میری طرف کا جھکاؤ ہوگا سر. لیکن وہ اپوائنٹمنٹ ہوتی مظہر صاحب اس کام کے لیے نا، جب لگایا جاتا ہے تو سوچا جاتا ہے کہ ہاں یہ میرا آدمی آ گیا اب سب اچھا ہوگا، بس یہی. اور جہاں وہ اپنا آدمی نہیں رہتا تو یہی بات ہے. بڑی صاحب یہی رولا نا. اور لڑائی بھی اسی بات پہ ہوگی. ان کا لگایا ہوا چیئرمین نیب یہ کہتے ہیں ہٹاؤ، وہ کہتے ہیں رکھنا. ان کے لگائے ہوئے چیف الیکشن کمشنر یہ کہتے ہیں ہٹاؤ، یہ کہتے ہیں رکھنا. یہ تو رولا ہے. اصل میں نا ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک ہے اپوزیشن کا مائنڈ سیٹ اور ایک ہے حکومت کا مائنڈ سیٹ. جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اس وقت بالکل نعرے اور ہوتے ہیں، وعدے اور ہوتے ہیں، دعوے اور ہوتے ہیں، یہ کریں گے وہ کریں گے. جب حکومت میں آتے ہیں تو اس وقت بالکل اور ہوتے ہیں. کوئی بھی ان میں سے یہ نہیں چاہتا کہ کوئی ادارہ خود مختار ہو، کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کوئی ادارہ مضبوط ہو، کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہاں میرا بندہ نہ ہیڈ کر رہا ہو. سر میں کل روف صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا ایک پروگرام میں، ان کے پروگرام میں نے ان کو کہا میرا یہ ویو ہے کہ جمہوریت پاور گیم ہے ان کی، صرف اقتدار میں آنے کی سیڑھی، اس کے بعد جمہوریت کسی کو نہیں چاہیے. اب مثال کے طور پہ آپ کو ایک اور پرابلم بھی ہے. دیکھیے کاشف اگر نیب کا قانون اٹھائے نا آپ اس میں، اور یہ میں نے نیب کے لوگوں سے معلوم کیا، چیئرمین نیب کے پاس انپریسیڈنٹڈ پاورز ہیں. وہ پاورز ڈیلیگیٹ اگر آپ کر دیں تو چیئرمین نیب کی پوزیشن جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہو. ایک آدمی کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے چیئرمین نیب. سر لیکن دوسری طرف دیکھیں چیف الیکشن کمیشنر کی پاورز انپریسیڈنٹڈ نہیں ہیں. آپ کو یاد ہوگا فخرو بھائی نے کہا تھا آئی ایم جسٹ ون مین، 5 ایکولز میں ایک ہوں، میں تو کچھ نہیں کر سکتا. جس کے پاس نہیں ہے ان کے بھی لوگ خلاف ہیں، جس کے پاس ہے ان کے بھی. اچھا
اچھا ایک پہلے ان کے پاس پہلے چیئرمین الیکشن کمشنر کے پاس ویٹو کی پاور ہوتی تھی. 18ویں ترمیم کے بعد وہ ویٹو کی پاور ختم ہو گئی. اچھا مثال کے طور پہ کہ 2-3 مثالیں کہ عدلیہ کے خلاف جو عدلیہ کے بحالی کے لیے تحریک کو لیڈ کس نے کیا؟ نواز شریف صاحب. اس کے بعد کس نے کہا کہ کوئی بھیڑ بکری ہیں ہمیں کوئی ہانک کے لے جائے گا اور یہ میرے اساس ذرائع آمدن سے زیادہ تو تمہیں کیا؟ اور کس نے کہا تھا حاکم نثار کی بدترین ڈکٹیٹرشپ؟ وہی عدلیہ، ایک بندہ بدلا. بغض سے بھرے بیٹھے جج، خلائی مخلوق ہمارے خلاف، یہ الیکشن کمیشن. اچھا پھر اس کے بعد یہ الیکشن کمیشن ہے نا، یہ ادارہ ہے نا. عمران خان صاحب نے بھی وہ بحالی کی مہم چلائی تھی اور افتخار چودھری صاحب کے خلاف کیا کیا بیانات دیے تھے. اچھا یہی الیکشن کمیشن تھا. اس کے سامنے اپوزیشن پہلا جلسہ فضل الرحمان صاحب نے، جس میں شہباز شریف صاحب کی فلائٹ نہیں آئی تھی، پہلا جلسہ، موسم خراب تھا، وہ 21 بڑی جان پہ کھیل کے آ گئی. اچھا پہلا جو تھا نا، پہلا جلسہ وہ کیا تھا اور ہر روز کھڑے ہوتے تھے اپوزیشن ان کے آگے. آج کون کھڑا ہے؟ حکومت وہاں کھڑی ہے اور اپوزیشن الیکشن کمیشن کے ساتھ ہے. میں اس میں ایک بات عرض کروں جی، صرف ایک جملہ ہے جو آپ نے جو اپنی گفتگو میں کہا نا کہ جی ایک کہتا ہے حکومت کہتی ہے اس کو ہٹاؤ، اپوزیشن کہتی ہے فلاں کو ہٹاؤ. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ کسی نظام کے تحت چلو، کسی سسٹم کے تحت چلو. میں ذرا مکمل کر لوں. جی ہاں کدو کیا مطلب ہوا؟ جب سے اپوزیشن اگر قید میں سنا دیتا ہوں، سنائیں. آپ کو نظام نہیں چاہیے، سنائیں. آپ کو آپ کے خلاف سزا دینے والے جج قبول نہیں ہیں. آپ کو وہ آرمی چیف قبول ہے جو آپ کو وہ جج قبول ہے جس کو ملک قیوم صاحب فون کر کے اپنی مرضی کی سزائیں سننا ہے. آپ اس جج کو ملک کا صدر لگاتے ہیں جو آپ کے لیے بریف کیسز لے کر جاتا ہے. آپ اس کو کینڈیڈیٹ بناتے ہیں جو آپ کے کہنے پر جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف کورٹ میں فیصلے دیتا ہے. آپ ایسی کو کہیں نا آپ کہ شفا اسپتال میں فلاں ملزم کے کمرے میں چھاپا مارو، وہ نہیں جائے گا، مجسٹریٹ کو بھیجے گا. وہ کام اگر چیف جسٹس کرے تو اس پہ آپ کو اعتراض کرے تو آپ کو یار یہ غلط بات ہے. بالکل نہیں. تو افتخار چودھری صاحب سموسوں کا نوٹس لے رہے تھے اور آپ ان کے ہاتھ میں کھڑے ہوئے کیا کر رہے ہیں یار؟ آپ کیا سموسوں کے نوٹس پہ ساتھ نہیں تھے کہ آپ وہ کیا تھا میمو گیٹ کے اوپر کہ آپ کالا کوٹ پہن کے نہیں گئے تھے؟ تھوڑے جانے دیں یار. اور تسی معافی مانگ چکے ہوتے تھے، خدا دے واسطے ڈیفینڈ نہ کرنا. تسی معافی مانگ چکے ہو، آپ نے غلطی کی تھی. نمو گیٹ میں مدر صاحب آپ کو یاد ہے انہوں نے معافی مانگی ہوئی ہے اس کے اوپر. میں کہتا ہوں اس میں چیف جسٹس بالکل ٹھیک ہے، بڑی مہربانی. میں نے کہا مدر صاحب کی گواہی ڈلوا دو، اس کو جانے دیں یار. چیف جسٹس کا فیصلہ تو نہیں ہے. اچھا میری بات سنو، اب میرا موقع ہے. کمیشن بنا جو بھی ہوا ذرا ایک اور جب آپ 2 شراب کی بوتلوں پہ لیں گے نیب کے جو چیئرمین اس ٹائم آپ چھالے ماریں گے، اس ٹائم تجھے چھالا مارو گے، سموسے دے نوٹس تک چھالا مارو گے. نیب کے چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ میں اس وقت کی جو اپوزیشن کے لیڈر تھے شاہ صاحب جو ہیں اور محترم شاہد خاقان عباسی صاحب، ان کی حکومت تھی نون لیگ کی. انہوں نے یہ دونوں نے ایگری کیا تھا 50-50% ہوتا ہے ایز پر رولز. اس دن کے بعد جب انہوں نے ان کو اپوائنٹ کر لیا اور انہوں نے ان کی صفائی میں کوئی 10 نام آئے تھے، ان کو بھی یاد ہوگا، بڑے بڑے ناموں پہ ڈیلیبریشنز ہوئی. 9 ڈیلیبریشنز کے بعد 10ویں ڈیلیبریشن میں ان نیب کے جو پریزنٹ چیئرمین ہیں ان کو انہوں نے یہ راضی ہوئے دونوں پارٹیاں. آج دونوں سب سے زیادہ ان کے خلاف بولتے ہیں. اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں تھا. ایک سیکنڈ. اچھا اب ایک منٹ میں بات رکی. عمران خان صاحب نے چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں کیا کہا تھا جو ابھی آپ نے لگائے ہیں؟ ان کی 10 ڈیلیبریشن اس میں 50% تو ہم انوالوڈ ہیں نا، کیونکہ لیڈر آف دی ہاؤس ہمارے ہیں، اس میں تو ہمارا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا بیچ میں. عمران خان صاحب یہ جو چیف الیکشن کمشنر اس کے بارے میں سنگل شاٹ میں کیا آج الیکشن کمیشن پہ ہمیں اعتماد ہے کیونکہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے ہم نے چوائس سے، یعنی ہمارا بھی انپٹ ہے، اپوزیشن اور گورنمنٹ کے مل کے کیا. پہلے تو ان کے اپنے تھے نا. تو ابھی تو آپ کو بھی ابھی بات کر رہی ہوں میں تو اس پہ آ رہی ہوں آگے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو نیب کے چیئرمین ہیں اس میں وہ لگائے تھے، یہ آپ نے لگائے تھے، پی ٹی آئی کی ڈیلیبریشنز نہیں تھی بیکاز ہم لوگ اس وقت وہ ان کے خلاف نہیں. میری بات آج سن لیں نا، فنی نہیں ہے، بڑا لاجیکل بتا رہی ہوں آپ کو کہ ابھی تو 50-50% کی ڈیلیبریشنز ہیں اور ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ہم نے جو ڈیلیبریشن کی ہے وہ غلط ہے یا نہیں ہے. دیکھیں بندہ بعد میں اب ان کی جو بھی کنڈکٹ ہے ہم اس پہ جو ان کا ایشوز ہیں اس پہ ہم ان کو آپ کے ساتھ ایز اے بیوروکریٹ انہوں نے کام کیا ہوا تھا. بالکل کر رہے ہوں گے، بیوروکریٹ تو ہر ایک کے ساتھ کام کرتے ہیں، 30 سال ان کی نوکریاں ہوتی ہیں تو وہ تو ہر ادوار میں ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں. ان کا کام ہوتا ہے اسٹیٹ کے ساتھ وفاداری کرنا، لوگوں کے ساتھ تو نہیں انہوں نے چلنا ہوتا ہے. اور ادارے میں رہ کے جو کوڈ آف کنڈکٹ اس کو اگر آپ نے 50% کے ساتھ کیا وہ بندہ بڑا غلط نکل آیا، لیکن جو انہوں نے لگایا تھا وہ بندہ بڑا ٹھیک نکل آیا. ہم نے ان کو اپریشیٹ کیا ہے، ہم ان کی چوائس پہ کانفیڈنس شو کر رہے ہیں، ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ کوئی کام اچھا کیا ہے. بتا دوں 19 سال میں 290 ہم نے ان کی 2 چوائسز کو انڈورس کیا ہے. ایک پہلی چوائس کو انڈورس کیا ایکسٹینشن کے ساتھ جس میں ہماری کوئی لینا دینا نہیں تھا.
دوسری چوائس کو انڈورس کرے, اس پہ انہیں خوش ہونا چاہیے, خوش ہونا چاہیے. ذرا انٹرسٹنگ بات سنیں. تو اب کسی اور اچھے کو لے آئے نا, کسی اور اچھے کو لے آئے. لیکن مجھے ابھی ایگزیکٹلی اس سچویشن کا پتہ نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی واقعی انہیں کوئی لا رہے ہیں یا کسی اور کو لا رہے ہیں. یہ بھی آپشن ٹیبل میں نے آپ کو سنایا عوام لسٹ نے. اگر یہ آپشن ٹیبل پہ ہے تو اس پہ ان کو اعتراض مجھے نہیں سمجھ آتی, کیونکہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں دونوں نے مل کے 10ویں ڈیلیبریشن میں ان کو لگایا اور آج یہ اس کے بعد سے انہوں نے صرف شور مچایا ہے. تو یہ آپ نے جہاں تک اداروں کی بات کی, ہمارا تو اس ملک میں اپنے لگائے ہوئے بندے کسی کو پسند نہیں. آپ کو اپنے 7 آئی جی پسند نہیں آئے, 5 چیف سیکرٹری پسند نہیں آئے, نیومرس سیکٹریز آپ نے ہٹا دیے, آپ کو اپنا لگایا ہوا چیف الیکشن کمیشنر پسند نہیں ہے, کاشف صاحب میں ایک بات آرمی چیف پسند نہیں, ان کو اپنا لگایا ہوا لا سیکرٹری who later became چیف جسٹس آف پاکستان وہ پسند نہیں, ان کو بھی پسند. بٹ یہ کیوں ہے اس ملک میں سر؟ وہ چیف منسٹر کا اس پوسٹ پہ نہیں پسند نہیں, بار بار تبدیل کرتے رہتے ہیں. ایمانداری سے انالیسس کریں. دیکھیں ہم نے سیف الرحمان ٹائپ کا بندہ نہیں لگانا کہ جس سے ہم بعد میں رشتہ داری کریں, نہ ہمیں جسٹس قیوم ٹائپ کا بندہ چاہیے. اچھا نہ جسٹس قیوم, نہ ہم نے ایسے کام کیے. اگر کنول صاحبہ کو کوئی اب میں ٹوکوں گا نا تو وہ پرابلم ہو جائے گی. نہیں بتائیں آپ بولنے ہی نہیں دے رہی, بولنے ہی نہیں دے رہی. نہیں چار نہیں, یا تو یہ کریں 1 to 1 کر لیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ میں نے وہی کہا ہے نا کہ بندہ وہ چاہیے جو پہلے دن سے آخری دن تک ہمارا غلام ہو. یہ وہ بندہ چاہیے, کوئی اور بندہ نہیں چاہیے. یہی کیا کہتے تھے عمران خان صاحب کے اداروں میں انہوں نے اپنے ملازم بھر دیے ہیں, خود مختار بنائیں گے, سیاست سے پاک کریں گے. اب میں کنول صاحب کہتا ہوں باقی سارے چھوڑ دیں. چیف الیکشن کمشنر نے پیسے پکڑے ہیں, وہ کس سے پکڑے ہیں؟ ہم پہ بھی فیک نیوز کا کرتا ہے نا, فیک نیوز کو. تو یہ اس خبر کو سچ ثابت کریں, جواب دینا چاہیے. یہ جواب دینا چاہیے. اس کا جواب نہیں ہے. وہ کمیٹی میں کمیٹی کی گفتگو پروٹیکٹڈ گفتگو, اس کے اوپر نہیں. انہوں نے جو الزام لگایا نا کہ یہ کسی سیاسی جماعت میں ہے, یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں, یہ سیاست, میں ان کے جواب کو مانگ سکتے ہیں. میں آپ کو ایک اور لاجیکل بات کروں گی اور وہ مجھے اس کے لیے 1 منٹ دیجیے گا. میں بریک کے بعد آپ سے بات کریں. بریک لیتے ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. یہ جو جمہوریت ہم کھیلتے ہیں پاکستان میں ادارے بنائے بغیر, افرادی جمہوریت جو ہے ہماری انفرادی جمہوریت جس کو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب آ گئے تو جمہوریت ہے, شریف خاندان آ گیا تو اس ملک میں جمہوریت ہے, یا بھٹو خاندان آ گیا تو ملک میں جمہوریت ہے. ادارے کب بنیں گے؟ ادارے اس طرح نہیں بنتے کہ جو ادارہ آپ کی مرضی کے خلاف کام کرے اس کو کنونس کرنے جائے آپ یہ الزام لگا دیں کسی پر کہ یہ بک گئے ہیں. آپ اگر الیکشن کمیشن پہ اسپیسیفکلی ہم بات کریں, جو لڑائی ہوئی یا جو بھی بات چیت ہوئی ای وی ایم مشین کے استعمال پہ ہوئی, ای وی ایم مشین کے استعمال کی میں آپ کو ریفرنس دے دیتی ہوں. الیکشن ایکٹ 2017 جو تمام جماعتوں نے مل کے کنسنسس ڈیولپ کرنے کے بعد اس کو مانا, ایکسیپٹ کیا اور وہ ان پلیس ہے. اس کا سیکشن 103 کیا کہتا ہے؟ 2 منٹ لوں گی صرف. وہ کہتا ہے, چلیں جی 30 سیکنڈ لے لیں. دا کمیشن may conduct pilot projects for utilization of electronic voting machines and biometric verification system in by-elections in addition to the existing manual procedure for voter verification, casting and counting of votes to assess the technical efficacy, secrecy, security and financial feasibility of the electronic voting machines and biometric verification system and shall share the results with the government. ایک منٹ صرف which shall within 15 days from the commencement of a session of a house after the receipt of the report lay the same before both houses of Majlis Shura Parliament. یہ انہوں نے لکھ کے دیا کہ ہم نے یہ کرنا ہے. آج 2021 میں 2017 2 اکتوبر مسئلہ یہ نہیں ہے. سوال اٹھائے ہیں 37 سوال میں سے بہت سے مزاحیہ سوال ہیں. ایک سیکنڈ رک جائیں سر, ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحب میں آتا ہوں آپ کے پاس. اس میں سے بہت سے سوال مزاحیہ سوال ہیں, وہ کسی کامک ٹاک شو میں ہونے چاہیے. یہ ای وی ایم کے سوال نہیں ہے کہ ایک صرف سوال اور ہے, ایک سوال اور ہے. یہ 2017 میں انہوں نے لکھ کے دیا تھا. 37 سوال تب سے سنبھالے ہوئے تھے کیا؟ ان پہ کوئی کام نہیں ہوا. ٹھیک, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے سوال کے بوتھ اگر پکڑے ہوگا تو کیا ہوگا. کیپیسٹی ایشوز ریئل ایشوز ہیں, بہت سے ہیکنگ کے ایشوز ریئل ایشوز ہیں. یہ سوال بیٹھ کر ٹیکنیکل لوگوں کو آپس میں بحث کرنی چاہیے. بہت سے سوالوں کے اوپر میں اگری, لیکن آگ لگا دیں گے, وک گئے نے, رل گئے نے, یہ نہیں ہونا چاہیے. جواب دیں بجائے انہیں گالیاں دیں. یہ نہیں, اس چیز کو اوائڈ کریں کہ آپ کے ساتھ ایک ادارہ ہے, تانوی سمجھنے یہ جج پی سی او جج یہ بکل سے بھرے بیٹھے ہیں, یہ خلائی مخلوق. الیکشن کمیشن دی رو فی الحال سر. آج ایک آخری سوال آپ تینوں کے لیے, باقی تینوں کے لیے نون لیگ کا سوال ہے. یہ آج باولپور کی میٹنگ تھی, کل ڈی جی خان کی میٹنگ تھی, شہباز صاحب اور حمزہ صاحب غائب ہیں, وہ کہہ رہا ہے. لیکن میٹنگز تو کئی ہوتی ہیں. اب شہباز شریف صاحب نے یہاں اسلام آباد میں کئی میٹنگز کی, اپنی پارٹی کے لوگوں سے ملے, باہر پارٹی کے لوگوں سے شہباز صاحب جاتے ہیں وہاں مریم کی نہیں جاتی, اور مریم جاتی ہے. وہ میٹنگز لاہور میں ہو رہی ہیں. لاہور میں میاں نواز شریف صاحب
کوئی تنظیمی میٹنگز کر رہے ہیں, تو یہ کہ ہر میٹنگ میں سب کا موجود ہونا یہ ضروری نہیں. اور اگر شہباز صاحب کسی کو کھانے پہ بلا لیں تو وہ پی ڈی ایم نہیں ہوتی ہے, یہ وہ ان سیاسی کا باتیں ہیں, پرسنل یہ کھانا ٹیکنیکل ہوتا ہے. باتیں نہیں ہیں. آپ ان کا ٹیکنیکل جائزہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹیکنیکل باتیں نہیں سر, یہ سیکیورٹی پرابلم ہے, کیونکہ مریم صاحب اور شہباز صاحب ایک حدیث صاحب بالکل ہی دوسرے ٹریک پہ نکل گئے ہیں. ایک سیکیورٹی پرابلم زیادہ بہتر لگے یہ سارے سننے والوں لگے گا آہو پرابلم اتنی ہی ہے. سیکیورٹی دو بندے, دو پاکستان کے پلر ایک جگہ نہیں بیٹھنے. یہ کل انہوں نے کہا بیانیہ نواز شریف کا, لاہور میں بینر لگے تھے کام کو ووٹ دو, کیا یہ بدل گیا آپ کے خیال میں؟ سب کچھ بدل گیا سر. بیک ڈور بہت ساری سنا جا رہا ہے کہ آپ الیکشن ہونے جی اگلے سال الیکشن نہیں لگ رہا ایک گولی کرائی گئی. ہاں یہ اینڈ تے 2023 اچھی ہوں گے کتنے یار, اور یہ ہوں گے. اچھا وہ جو آپ کی میری ایک فیوریٹ دو جملے اس پہ, کیونکہ اس ٹائم تھوڑا اس لیے مجھے یقین ہے کہ آپ باؤنس بیک نہیں کریں گے. جمہوریت سر اس سویلین سٹاف کے ساتھ جو ہمارا اس وقت موجود ہے, جن کے مزاج سویلین ڈکٹیٹرز والے ہیں, جو خود ڈکٹیٹر ہیں, جن کی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے, اس سویلین سٹاف کے ساتھ اگلے 50 سال لگے رہے, ہم اصل والی جمہوریت تک نہیں پہنچ. میں غلطیاں کیا گیا 2000 سال لگے رہے تبھی جمہوریت. تو میں یہ سر یہ جمہوریت پسند نہیں, جمہوری لوگ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہم میں سے نہیں ہے, نہ ساڈے نلکے تو پانی پینے والے, نہ ساڈے یوٹیلیٹی اسٹور چیزاں خرید, نہ جمعہ بازار, نہ بجٹ بنانے والے, نہ کرکٹ کھیلنے, نہ کرکٹ, اچھا آ تو اڑے نہ کرکٹ کھیلتے تو ساڈے بھی 1100 نہ ساڈے اسپتال اس سے پڑھے, نہ ساڈے اسکول ہیں. ہم بالکل آپ میں سے اور آپ ہم میں سے. آپ کو کرکٹ آتی ہے؟ بالکل آتی ہے. اچھا ہماری پارٹی میں عمران خان کا کوئی بیٹا اس وقت جو ہے وہ نہ عہدیدار ہے, نہ ان کی کوئی بہن اسمبلی میں بیٹھی ہے, نہ ان کی کسی بھانجی کو سینٹ کا ٹکٹ ملا. جی مظہر صاحب کوئکلی, یہ جو جمہوریت والا آرگومنٹ ہے یہ بھی یہ بٹی صاحب لے آئے, چلو آپ کا بھی 2 سینٹ لے لیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ دیکھیں جمہوریت ایک پروسیس کا نام ہے, لیکن ہم وہ پروسیس ہی نہیں شروع کر پائے ہیں. یعنی پچھلے 12 سال سے 13 سال سے جمہوریت ہے. عمران خان صاحب نے کہا تھا میں ادارے ٹھیک کروں گا, پچھلے 10 سال باقی گورنمنٹس کی دونوں پارٹیوں کی گورنمنٹس تھیں. سندھ میں پیپلز پارٹی ان انٹرپٹیڈ 12-13 سال سے ہے, لیکن وہ چیز جس کو آپ جمہوریت کہیں گے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے سندھ میں یا کسی اور جگہ پہ پچھلے 13 سال نہیں نظر آ رہی. دیکھیں کاشف, جب تک پارٹیز ڈیموکریسی پہ نہیں چلیں گی, اور یہ نہیں ہے کہ خاندانی ڈیموکریسی کا پوسٹ الیکشن جب تک ہوتے رہیں گے تب تک آپ کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. دیکھیں جب تک پارٹیوں میں ڈیموکریسی نہیں مضبوط ہوگی, ملک میں ڈیموکریسی نہیں آئے گی, کبھی بھی نہیں آئے گی, کیونکہ یہ ریوالو کرتی رہے گی چیز انہی اس میں. یہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے. جب تک یہ مائنڈ سیٹ نہیں چینج ہوگا اور جب تک اس طرح چلتا رہے گا سسٹم, یہ ہمیشہ روٹن رہے گا, یہ بہتر نہیں ہو سکتا. یہ سیاسی جماعتوں کو سوچنے کا ہے. اگر عمران خان کے کوئی بیٹا کوئی وہ نہیں ہے, لیکن عمران خان 23 سال سے صرف عمران خان چیئرمین ہے, کوئی دوسرا چیئرمین بھی نہیں پارٹی ہمارے جیسے بیٹھے ہیں. ادھر بھی باقی ہوتے ہیں. ہماری پارٹی ٹھیک ہے, باقی ساری پارٹی خراب ہے. یہ دو کو لے لیں, یہی زرداری کو لے لیں, یہ میاں صاحب کو لے لیں. بھٹی صاحب نے بڑی لمبی بات کی ہے, اس کا میں اگر ٹائم ہوتا تو پورا جواب دیتا, لیکن ایک سمپل سا جواب یہ ہے کہ بھائی صاحب جو کامن آدمی, عام آدمی میری طرح سمجھ سکے کہ یہ فون ہے نا, اس کو چلانے کا ایک مینول ہے, اس کے ساتھ آتا ہے کتابچہ. پاکستان کو چلانے کا مینول آپ کا آئین ہے. صرف ایک بات ہے جو آپ نے کہا نا, آپ نے 2000 سال کا, انہوں نے کہا 50 سال ملک آئین کے ساتھ چلنے میں, اور آخری میری بات یہ ہے پچھلے 40 سال سے سن رہے کہانی, اور سنانے میں آپ کے شریف خاندان کے کتنے لوگ ہیں پارٹی کے عہدیدار. 25-30 سال آپ چھوڑیں, آپ 2023 کا جو الیکشن کی بات کر رہے ہیں, اگلے سال الیکشن ہوتے ہیں 6 مہینے میں ہوتے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ ہر پارٹی کو دیں, نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا. جیسے میں نے کہا بھٹی صاحب آپ کو پتہ لگے گا جو آرگومنٹ آپ دے رہی ہیں, ان کا تیا پانچا بھی دیکھ لیں, الیکشن میں کیا ہوتا ہے, حشر بھی دیکھ لیں پی ٹی آئی کا کیا ہوتا ہے. آپ صرف چھوڑ دیں, صرف آپ ایک لیول پلینگ فیلڈ دے دیں آئین کے مطابق, اور بندہ اس کے چلے جاتے ہیں. ہماری ہر اس پہ لوگ لڑتے ہیں. یہ کہتے ہیں الیکشن وہ طریقہ ہے جس سے کوئی خاندان اقتدار میں آ سکتا ہے. 10 سیکنڈ میں پرابلم, مجھے یہ وہ کہتے ہیں الیکشن فیئر کر دیں, وہ فیئر کہ میں جیت جاؤں گا. پاکستان ویسے ہی چلے, کوئی ادارے نہیں بننے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں,
तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।